السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس ہفتہ واری درس کے اندر جو موضوع ہے وہ جمعہ کی دن کی کچھ سنتیں اور کچھ آداب. پچھلے ہفتے میں بھی جو درس پیش کیا گیا تھا وہ جمعہ کی کچھ سنتیں، جمعہ کے دن کی کچھ سنتیں، اور آج کا درس بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جمعہ کے دن کی کچھ سنتیں ہیں اور کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے اور جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی کئی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن یہ ہفتے کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن انسان کو جلدی مسجد میں جانا چاہیے، امام کا خطبہ سننا چاہیے، اور بھی بہت سارے آداب اور سنتیں ہیں. انہی میں سے کچھ آج کے درس میں بیان کی جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں آج 4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين. کہ جو شخص، جمعہ کے آداب میں سے، جمعہ کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا. عام طور سے لوگ کیا ہے، مسجد میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو شاید علم نہیں ہوتا ہے، یا علم ہوتا ہے لیکن اس سنت کو زندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، یہ 2 جمعہ کے درمیان یہ اس کے لیے روشنی کا سبب بنتا ہے. یعنی سورت پڑھنے کی وجہ سے، یہ سورت کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، 2 جمعوں کے درمیان، یعنی اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ کے درمیان کیا ہے، یعنی 2 جمعوں کے درمیان، 2 جمعہ کے درمیان یہ سورہ کہف اس کے لیے روشنی کا کام کرے گی. کتنی عظیم فضیلت ہے. اور سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے، تقریباً یعنی آدھا پارہ، یا آپ اس کو مان لیں آدھے پارے کی یہ سورت ہے. آپ اس کو پڑھیے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ کا لگے گا. آپ پہلے جائیے یا گھر میں پڑھ لیجئے، جمعہ کی رات میں پڑھ لیجئے، یعنی جمعہ کی رات سے لے کر مغرب تک آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ عام طور سے لوگ اس سنت کو نہیں جانتے، یا جانتے ہوئے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو آج کے درس میں پہلی حدیث کیا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعہ والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب. ایک آدمی مسجد میں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ایک آدمی آیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھیلاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ عام طور سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بالکل تاخیر سے آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاؤں اور پہلی صف والوں کی فضیلت حاصل کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کہا؟ اجلس فقد آذیت وآنیت، کہ بیٹھ جاؤ، یعنی جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ. فقد آذیت، تم نے تکلیف دی، وآنیت، اور اسی طریقے سے تم نے آنے میں لیٹ کیا، اے اخرت المجی، آنے میں تم نے تاخیر کی ہے. جب آنے میں تاخیر ہوئی تو جہاں پہ جگہ ملے پیچھے وہیں پہ بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی، لوگوں کو تکلیف مت دو. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. متفق علیہ. کہ جب تم اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہو کہ خاموش رہو، یعنی آپ منکر دیکھ رہے ہیں، منکر کو روکنے کے لیے اس اثناء میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، والامام یخطب، یعنی اثناء خطبہ، دوران خطبہ اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کرو ویسا کرو، یعنی منکر ہے لیکن آپ انکار منکر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس کی تنبیہ کر رہے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے اگر آپ کچھ ٹوک رہے ہیں یا کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا: فقد لغوت، تم نے لغو کام کیا. اور لغو کا مطلب بہت سارے معنی ہیں، انہیں میں سے کیا ہے، علماء نے بیان کیا کہ جمعہ کی فضیلت سے وہ شخص محروم رہا.
جمعہ کی جو فضیلت ہے، جمعہ ہفتے میں ایک دن، ہفتوں کا سردار ہے، بہت سارے فضائل اس کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط لغوت، تم نے لغو کام کیا، یعنی غلط کام کیا اور جمعہ کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اس لیے جب امام منبر پہ بیٹھ جائے اور خطبہ ختم ہونے تک آپ کسی کو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھیں، آپ اس کی نکیر نہ کریں، اس کو ٹوکے نہیں، اس کو منع نہ کریں. اور انسان خود بھی اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی نہ کر لے کہ انسان کہیں زمین میں کورید رہا ہے تو کسی پتھر سے کھلواڑ کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو جمعہ کی فضیلت سے محروم کر لیا. تو دوسری حدیث میں یہ معلوم ہوا تھا کہ جب ہم جمعہ کے لیے آئیں تو جہاں پہ جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. اور تیسری حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب امام منبر پہ چڑھ جائے تو خطبہ ختم ہونے تک مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، کسی سے بات چیت نہ کرے، انکار منکر بھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی کسی کو آپ غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ ٹوک بھی نہیں سکتے، اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ منع کریں گے تو گویا کہ آپ نے لغو کام کیا اور آپ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. یہ تیسری حدیث سے معلوم ہوا. چوتھی حدیث اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ. جمعہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن کیا ہے؟ یہ جمعہ کا دن ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تو اس دن یعنی جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو. کثرت سے درود، جمعہ کے آداب میں سے یا جمعہ کی سنتوں میں سے ذکر کیا ہے، جمعہ کے فضائل میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تو اس دن یعنی جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بوسیدہ ہو جائیں گے یعنی آپ کی موت کے بعد کیسے یہ درود آپ کے اوپر پیش کیا جائے گا؟ کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، آپ قبر میں ہوں گے، پھر یہ درود آپ تک کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی. جس طریقے سے عام انسان کے جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بچی رہتی ہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا جسم کچھ دنوں میں بالکل یعنی ختم ہو جاتا ہے دفن کرنے کے بعد یعنی قبر کے اندر. لیکن انبیاء کی جو خصوصیت ہے ان میں سے کیا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر حرام کر دیا، یعنی زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے، ان کے جسم کو یعنی ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہو سکتے ہیں جس طریقے سے عام انسانوں کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم، اور درود ابراہیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، جو ہم اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. جیسا کہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن درود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھلائے کہ اس درود کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے میرے اوپر درود بھیجا کرو. تو جمعہ کے دن کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جتنا زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. آپ جتنا زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی درس دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے اوپر. 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اس لیے جمعہ کے دن خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں 4 حدیثوں میں 4 سنن یا آداب ہمیں معلوم ہوئے. پہلے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. نمبر 2
جمعہ کے دن اگر کوئی شخص تاخیر سے آئے، لیٹ آئے، تو اس کو لوگوں کی گردنوں کو پھلاتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ تیسرا سبق یہ معلوم ہوا، تیسری نصیحت یہ معلوم ہوئی، یا تیسری سنت اور آداب یہ معلوم ہوا کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جائے، امام خطبہ دے رہا ہو، تو اس دوران کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے خاموش رہو، یعنی کوئی اگر بات چیت کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، یعنی انکار منکر نہیں کر سکتے۔ چوتھا سبق یہ معلوم ہوا، یا چوتھی سنت یا چوتھا آداب جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ اس درس کو سنیں، عمل کریں، اور پھر اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں اس جیسی ویڈیوز آپ پہنچائیں، اور یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں سنکوچ نہ کریں، ہچکچائیں نہیں، بالکل آگے تک پہنچائیں۔ اور کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے درس کے تعلق سے یا کوئی بھی سوال ہے، آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔